یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور ہرا بھرا گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ بھی بہت خوشحال تھے۔ یہاں پہ ہریالی خوبصورت، ہر طرف ہی خوبصورتی تھی۔ یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ یہ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہاں پہ لوگ کھیتوں میں ہل چلاتے اور اپنا جو ہے نا وہ فصل پیدا کرتے تھے۔ وہیں ایک گاؤں میں ایک جو ہے نا کسان رہتا تھا اور اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ وہ فصل اگا کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ فصل بھی اس کی بہت اچھی ہوتی اور وہ بہت محنت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسان کی جو فصل ہے نا وہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جو ہے نا اس کی کھیت میں بالکل فصل جو ہے نا وہ اگی ہی نہیں۔ اس کی بیوی نے اسے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا گزر بسر تو اسی کھیت پہ ہوتا ہے، کھیت میں فصل ہوئی نہیں تو اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ وہیں پاس کھڑا ان کا بیٹا جو ہے اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے۔ تو باپ نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر کا گزر بسر تو ہمارے کھیت سے ہی ہوتا ہے۔ اگلی صبح کسان جو ہے وہ اپنے کھیت پہ جاتا ہے، جا کے اپنا کھیت دیکھتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس گاؤں کے جو بزرگ تھے ان کے پاس بہت زیادہ کھیت تھے اور وہ کھیت جو تھے وہ لوگوں کو کرائے پہ دیتا تھا۔ چنانچہ وہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد چلا جاتا ہے اپنے اس بزرگ کے پاس، اس کے پاس جا کے تو اس سے ساری بات بیان کرتا ہے۔ تو بزرگ جو ہے وہ اس کو کھیت جو ہے وہ کرائے پہ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کھیت مانگتا ہے، وہ اس کو کھیت دے دیتا ہے اور جا کے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کھیت پہ اس نے اچھی جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے اور محنت کر کے جو ہے نا اس کھیت پہ اس نے کام کرنا ہے۔ تو چنانچہ وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں محنت کروں گا اور اچھی محنت کروں گا۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس کو زمین دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے جو گاؤں کا بزرگ ہوتا ہے، تو وہ اسے جو ہے نا وہ مان جاتا ہے اور وہ اسی جگہ سے جو ہے نا وہ سیدھا اس کھیت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ اپنی بیوی کو جا کے بتاتا ہے کہ جو گاؤں کے بزرگ ہیں اس نے ان کو کھیت دینے پر راضی ہو گئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اب ہمارے گھر کا جو ہے نا وہ اچھا گزر بسر ہوگا، آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے چلے گا۔ تو ایسا کہہ کے وہ اس کو زمین پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب خوب محنت کروں گا، محنت کر کے تو ہم بہت سارے پیسے اکٹھے کریں گے تاکہ آگے ہم زمین اپنی خود خریدیں گے، ہمیں کل کو ایسا کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ پیش نہ آئے۔ وہ ایسے کہہ کے جو ہے نا وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور جا کے خوب ساری محنت کرنے لگتا ہے۔ تو وہ ابھی محنت میں جو ہے نا مصروف ہوتا ہے، وہاں پہ دن بھی جو ہے نا وہ شام ہونے کو آ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں جو ہے نا وہ کہیں دور سے جو ہے نا وہ ایک سانپ آتا ہے اور سانپ آ کے اس کسان کو کاٹ لیتا ہے۔ جیسے ہی سانپ کسان کو کاٹتا ہے وہ درد کے مارے جو ہے نا وہ چیخنے چلانے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ شام ہونے لگ جاتی ہے تو کسان کی بیوی جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آج تمہارے جو ہے نا وہ ابو بہت لیٹ ہو گئے ہیں، گھر نہیں آئے۔ تو وہ کہتا ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ پہلے بھی لیٹ ہی گھر آتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں نا یہ کہہ کہ دونوں ماں بیٹے جو ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اپنے بچے کو لے کے لیٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح جب ہوتی ہے تو کسان پھر بھی گھر نہیں آتا، وہ اور پریشان ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ وہ اس بزرگ وہ جو ان کا گاؤں کا بزرگ ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کے کہتی ہے کہ ساری رات گزر گئی لیکن اس کے جو شوہر ہے وہ گھر نہیں پہنچے، آپ کی زمینوں پہ کام کرنے گئے تھے۔ تو وہ جو بزرگ ہے وہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اپنا بندہ بھیج کے پتہ کرواتا ہوں کہ وہ کسان ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹا۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ وہیں کھڑی ہوتی ہے اور وہ اتنی دیر میں اپنا بندہ جو ہے نا وہ کھیت میں بھیج دیتا ہے۔ جب وہ جا کے وہاں دیکھتا ہے تو وہ کسان جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور اس کا جسم پورا نیلا پڑ جاتا ہے۔
وہ دیکھتا ہے غور سے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو سانپ نے کاٹا ہوا ہے۔ وہ فوری طور پہ جاتا ہے، جا کے گاؤں کے بزرگ کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے اس بندے کو جو ہے نا وہ سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ کھیت میں بے ہوش پڑا۔ وہیں پہ پاس جو کھڑی کسان کی بیوی ہوتی ہے وہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، تو جب وہ سنتی ہے تو وہ وہیں پہ رونے لگ جاتی ہے۔ لیکن جو وہاں کا بزرگ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ حکیم کو لے کے کھیت میں پہنچو اور میں اس کی بیوی کو لے کے وہاں پہ چلتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ جو ہے اسے بھیج دیتا ہے اور اس کی کسان کی بیوی کو لے کے بزرگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ چل پڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو تمہارے رونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا اور چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کو لے کے وہاں سے دونوں جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ تو جو اس کسان کا وہ جو بزرگ کا بندہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس کو حکیم کو لینے چلا جاتا ہے۔ وہ چلتے چلتے دونوں جو ہے نا اس کی بیوی اور بزرگ جو ہیں وہ گاؤں میں کھیت میں جاتے ہیں۔ جب کھیت میں جا کے دیکھتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے، تو وہ اس کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں جو ہے نا وہ اس کا جو بزرگ کا آدمی ہوتا ہے وہ بھی جا کے اس کو حکیم کو لے آتا ہے۔ حکیم جب آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کو جب اس کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ اس کی بیوی جو اس کے پاس سے کھڑی ہو جاتی ہے، تو بزرگ جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ کب تک ٹھیک ہوگا اور یہ کیوں ایسے ہو گیا ہے؟ حکیم اسے بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ زہر پھیل گیا، زیادہ ٹائم اس کا جو ہے نا ایسے رہنے سے اس کا جو زہر ہے وہ اس کے اندر اثر کر گیا اور اب یہ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا ہے۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ہوش میں آئے۔ تو وہ جو حکیم ہے وہ دوائی دیتا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اسے کہتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ نے اس کو دیتے رہنا ہے اور اس کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کا ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب ہوش میں آئے گا اور کب نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے وہ اسے بزرگ کو بتا کے جو حکیم ہے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے اور اس کو آرام کی بھی سخت ضرورت ہے۔ تو اسے وہ حکیم جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اتنی دیر میں کچھ گاؤں کے لوگ اس کسان کو اٹھا کے اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اب کسان بے ہوش ہوتا ہے لیکن بزرگ اسے کہتا ہے کہ بیٹی تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، میں ہر مہینے تمہیں اور تمہارے بیٹے کے لیے جو ہے نا وہ خرچ بھیجتا رہوں گا اور اب تم نے اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ تو اتنے میں جو ہے نا وہ اسے بالکل حوصلہ دے کے جو بزرگ ہوتا ہے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ کسان کی بیوی جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب اس کے گھر کا کیا ہوگا، گھر کیسے چلے گا۔ تو اس کا بیٹا اتنی دیر میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں ہمارے ابو کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ کھیت میں کام کرنے گئے تھے تو ایک سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بے ہوش ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ اب ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ماں کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، تمہارے ابو کی خواہش ہے کہ تم ایک اچھے آفیسر بنو، مجھے تمہاری پڑھائی کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ اتنی دیر میں وہ اپنے بیٹے کو یہ سب سمجھا کے بچے کو جو ہے نا وہ اسکول بھیج دیتی ہے۔ تو جو بچہ ہے اس کا وہ اسکول چلا جاتا ہے اور خود اس سوچ میں ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی، گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ تو اب وہ اتنی دیر جو ہے نا وہ کسان تو ہوش میں آنے والے نہیں اور گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، بچے کی جو ہے نا اسکول فیس بھی ادا کرنی ہے۔ تو اتنی دیر میں اپنے بچے کو جو اسکول بھیج دیتی ہے اور خود جو ہے نا وہ اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے رہنے سے تو گھر کا خرچ اور جو ان کا بچہ ہے اس کے اسکول کا خرچ نہیں چلے گا۔ اتنی دیر میں وہ دوپہر کے بعد جو ہے نا گاؤں میں چل پڑتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا بنانے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ تو ادھر جو کسان ہے وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ روز جاتی ہے اور جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور خوب ساری جو ہے نا وہ محنت کرتی ہے۔ ایک دن صبح صبح جب وہ کام کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں نہ کچھ عورتیں جو ہے نا وہ کھڑی ہو کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل بھی ان کی کہ کسان کی بیوی اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تو وہ ان کی باتوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینی ہے،
تو وہ ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں سنتی اور ان کے پاس سے گزر جاتی ہے اور اپنے کام پہ چلی جاتی ہے، جا کے اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ ایک ایسے گھر میں جاتی ہے جو کہ بہت ہی امیر ترین ہوتے ہیں، ان سے جا کے جو ہے نا وہ کام کا بولتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کام چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے اپنے بچے کے اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ تو ایک کسان کی بیوی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں مجبوری میں جو ہے نا وہ کچھ بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ محنت کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ اتنی اسے مطلب کہ باتیں کرتی ہے، باتیں کر کے پھر جو ہے نا وہ اس آدمی سے جو ہے نا وہ اسے کام مل جاتا ہے، وہ ادھر کام کرتی ہے اور بہت سارے جو ہے نا وہ پیسے کماتی ہے۔ ادھر جب گاؤں کے بزرگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کسان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کی باتیں نہ سننی پڑیں، کل کو وہ مجھ سے سیکھے کہ محنت جو ہے وہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں اپنے بل بوتے پر اپنے بچے کو جو ہے نا وہ تعلیم دینا چاہتی ہوں اور پڑھانا چاہتی ہوں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں اور ایک بڑا آفیسر بنانا چاہتی ہوں۔ اس سے گاؤں کا بزرگ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ پیسے بہت سارے اکٹھے کر لیتے تو اپنے بچے کے ایک اچھے اسکول میں جو ہے نا وہ داخلہ کروانے چلی جاتی ہے۔ تو وہاں جا کے اس کا داخلہ کرواتی ہے اور اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ تم نے خوب سارا پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ محنت میں بہت زیادہ عظمت ہے، محنت سے تقدیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ تو تم نے محنت کرنی ہے اور تمہارے ابو کا سپنا تمہارے ابو کا خواب ہے کہ تم جو ہے نا ایک اچھا آدمی جو ہے نا وہ بنو اور بہت بڑے آفیسر بھی بنو۔ وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جو ہے نا خوب محنت کروں گا۔ ادھر کسان جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے باس بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنی دیر میں نا اس کو اپنے ابو کا ہاتھ ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وہ اپنی امی کو جو ہے نا وہ آواز دیتا ہے کہ امی دیکھو ابو کا ہاتھ ہل رہا ہے۔ تو وہ جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بھی چپک رہا ہوتا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ حکیم کو لینے چلی جاتی ہے تاکہ اس کو لا کے دکھا سکے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو کسان اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یا بھی ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آ جائیں گے، لیکن ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہ سب کچھ بتا کے جو حکیم ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب کسان کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کسان جو ہے وہ بالکل ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا جو اس کے پاس کھڑے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا میرے بنا۔ تو وہ پھر اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ ان کے بعد جو ہے نا وہ کیسے اس نے اپنی جو ہے نا ٹائم گزارا اور اپنے بچے کو خوب ساری محنت کروائی اور خود محنت کر کے لوگوں کے گھروں میں اپنے بچے کو جو ہے نا اچھے اسکول میں داخلہ دیا۔ وہ اپنی تمام تر پریشانیاں، لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے اور اسے وہ سن کر وہ اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ میرے بعد تم نے بہت محنت کی اور یہ تمہاری محنت کا پھل ہے جو کہ ہمارا بچہ آج اتنا کامیاب ہے۔ تو وہ اسے جو ہے نا وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی بیوی پر جو ہے نا بہت غرور ہوتا ہے۔ اگلی صبح ہوتی ہے تو جو ان کا بیٹا ہے وہ اب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ اب وہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میں نے اس اسکول میں جو ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کی ہے اور مجھے شہر میں گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا وہ داخلہ مل گیا ہے۔ تو اس کے والدین اسے سمجھاتے ہیں کہ تم نے خوب ساری محنت کرنی ہے، محنت کر کے تو ایک بڑا آدمی بننا ہے۔ ان کا بیٹا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، بہت ساری جو ہے وہ محنت کروں گا اور آپ کا خواب میں ضرور پورا کروں گا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی باتیں سن کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی مائیں اسے بہت زیادہ جو ہے نا وہ نصیحتیں کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کا وہ دن گزرتے جاتے ہیں۔ ایک دن ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا آدمی بن کے ان کے سامنے آتا ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ان کو آ کے کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، میں ایک اچھا آفیسر بن گیا ہوں اور یہ آپ دونوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔
کہ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں، کیونکہ آپ دونوں نے بہت محنت کی، میری ماں نے محنت کی اور میرے باپ نے محنت کی، اور آج میں ان دونوں کی محنت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ یہ سبق ملتا ہے کہ انسان محنت کرے تو وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، اور کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ انسان کو محنت جو ہے وہ کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تو جب بندہ ہار مان جاتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن جب وہ ہار نہیں مانتا اور اپنے کام پر ڈٹا رہتا ہے تو ایک دن اس کو کامیابی جو ہے نا کامیابی کا پھل ضرور ملتا ہے۔